انسانی جسم اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تخلیقی شان کا سب سے بڑا شاہکار ہے۔ انسان صرف گوشت، ہڈیوں اور خون کا مجموعہ نہیں بلکہ روح، عقل اور شعور کے ساتھ ایک مکمل مخلوق ہے۔ قرآن مجید میں بار بار انسان کی تخلیق کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی حقیقت پہچانے، غرور چھوڑے اور اپنے خالق کو پہچانے۔ یہ سوال کہ انسانی جسم اللہ تعالیٰ نے کب بنایا اور کس وقت بنایا، اس کا جواب ہمیں قرآن و حدیث میں واضح اشاروں کی صورت میں ملتا ہے، اگرچہ دنیاوی دن اور گھڑی کے حساب سے اس وقت کو بیان نہیں کیا گیا۔ انسان کی تخلیق کا آغاز حضرت آدم۔ اسلامی عقیدے کے مطابق سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کی تخلیق کا آغاز حضرت آدم سے فرمایا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا۔ سورۃ المامنون 12۔ یہی وہ پہلا مرحلہ تھا جب انسانی جسم کی بنیاد رکھی گئی۔ انسانی جسم کس چیز سے بنایا گیا؟ قرآن مختلف مقامات پر انسانی جسم کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کرتا ہے۔ مٹی، گارا، چکنی مٹی، سیاہ بدبودار مٹی، خشک مٹی، کھنکھناتی ہوئی۔ یہ سب دراصل ایک ہی مٹی کے مختلف مراحل ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ انسانی جسم نہایت حکمت سے تیار کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کب بنایا؟ یہاں ایک اہم نکتہ سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث میں دنیا کے دنوں، پیر، منگل، جمعہ، گھڑی کے حساب سے یہ نہیں بتایا گیا کہ انسانی جسم فلاں تاریخ فلاں وقت بنایا گیا، کیونکہ اس وقت زمین، سورج اور دن رات کا موجودہ نظام مکمل نہیں تھا۔ اللہ کے نزدیک وقت کا پیمانہ انسان سے مختلف ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک تمہارا ایک دن اللہ کے نزدیک 1000 سال کے برابر ہے۔ سورۃ الحج 47۔ لہذا انسانی جسم کی تخلیق کا وقت اللہ کے علم میں ہے، نہ کہ انسانی کیلنڈر میں۔ جمعہ کا دن اور حضرت آدم۔ البتہ احادیث نبوی سے ہمیں ایک اہم اشارہ ملتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اسی دن حضرت آدم کو پیدا کیا گیا، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا اور اسی دن انہیں جنت سے زمین پر اتارا گیا۔ مسلم۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی جسم کی تخلیق جمعہ کے دن مکمل ہوئی۔ روح پیوند جانے کے بعد حضرت آدم کو زندگی عطا ہوئی۔ لیکن یہ جمعہ کون سا؟ یہ وہ جمعہ نہیں جو ہمارے موجودہ ہفتے کے نظام کے مطابق ہو، بلکہ اللہ کے مقرر کردہ وقت کا ایک مرحلہ تھا۔ انسانی جسم اور روح۔ قرآن کے مطابق